السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میرا نام ہے عبدالرحمن اور آج کے لیسن میں ہم دیکھیں گے ان پیج میں یا کمپیوٹر میں کسی بھی سافٹ ویئر میں ٹائپنگ کیسے کی جاتی ہے۔ آج کے لیسن میں ہم ٹائپنگ پہ ڈسکس کریں گے کہ ان پیج میں ہم ٹائپنگ کیسے کر سکتے ہیں۔ ویسے تو ٹائپنگ کے لیے زیادہ تر لوگ ٹائپنگ ماسٹر یوز کرتے ہیں، تو ٹائپنگ ماسٹر کو اچھے طریقے سے صحیح طریقے سے استعمال کرنے کے لیے گائیڈ لائنز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جو اسٹوڈنٹس اکیڈمی وغیرہ نہیں جاتے ان کے لیے ٹائپنگ ماسٹر یوز کرنا پرابلم کا باعث ہے۔ تو آج کے لیسن میں ہم ٹائپنگ ماسٹر کے بغیر ٹائپنگ کی سپیڈ کو کیسے بڑھا سکتے ہیں اور ٹائپنگ کو درست کیسے کر سکتے ہیں اس بارے میں پڑھیں گے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ سب سے پہلے مین چیز ہوتی ہے کی بورڈ کو سمجھنا۔ جو سٹینڈرڈ کا کی بورڈ استعمال کیا جاتا ہے اس کی بورڈ کو QWERTY کی بورڈ کے نام سے جانا جاتا ہے، ٹھیک ہے، QWERTY QWERTY کی بورڈ کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں اسکیپ کی، فنکشن کیز، نومیرک کیز، اسٹیٹس انڈیکیٹر، یہ جو تین لائٹس ہوتی ہیں کی بورڈ پر، ایک نمبر کی کو شو کرتی ہے، مینز کہ نومیرک کی بورڈ آن آف لاک جب وہ شو کرتی ہے۔ جب کیپسول لاک کو آن کرتے ہیں سیکنڈ اس کا سٹیٹس دیتی ہے کہ کیپسول لاک آن ہے یا آف ہے۔ تھرڈ لائٹ جو ہوتی ہے وہ سکرول لاک کو شو کرتی ہے۔ جب سکرول لاک کو آن کیا جاتا ہے تو لائٹ آن ہو جاتی ہے، جب آف کیا جاتا ہے تو لائٹ آف ہو جاتی ہے۔ کی بورڈ کو مختلف حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہوتا ہے، جیسے سب سے پہلے فنکشن کیز آ گئی اوپر F کے نام سے، F1 F2 F3 سے F12 تک جو ہوتی ہیں انہیں فنکشن کیز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہیں ہمارے پاس شارٹ کیز۔ یہ جو کی ہوتی ہیں یہ شارٹ فنکشن کیز ہوتی ہیں، مینز کے پیج اپ پیج ڈاؤن وغیرہ کرنے کے لیے، ہوم پہ جانے کے ڈائریکٹ کسی بھی سافٹ ویئر کے ہوم میں جانے کے لیے، ڈائریکٹ پیج ڈاؤن جانے کے لیے، کوئی چیز انسرٹ کرنے کے لیے، ڈیلیٹ کرنے کے لیے ڈائریکٹ یہ جو 6 بٹن ہوتے ہیں یہ ان کی مدد سے کیا جاتا ہے۔ سکرول لاک کو اس بٹن سے لاک کیا جاتا ہے، سکرول لاک کو آن یا آف اس بٹن سے کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہمارے پاس یہ والا ایریا، سارا ایریا جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نومیرک کی بورڈ، ٹھیک ہے، صرف اس حصوں کو نومیرک کی بورڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ والا جو بٹن ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے نومیرک لاک، ٹھیک ہے، تو اسی بٹن سے ہم اس کی بورڈ کو لاک اور ان لاک کر سکتے ہیں۔ جب اس کو پریس کریں گے تو اس کی لائٹ آن ہو جائے گی، آن کریں گے تو لائٹ بھی آن ہوگی، آف کریں گے تو لائٹ بھی آف ہوگی۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہیں ایرو کیز۔ ایرو کیز کی مدد سے ہم کسی بھی پیج میں یا گیم میں دائیں بائیں اوپر نیچے کرسر کو یا کسی بھی آبجیکٹ کو کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں ایرو کیز کو۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ بیک سپیس ہے، کرسر کو بیک لے جانے کے لیے یا کسی بھی پیج سے بیک جانے کے لیے بیک سپیس کو پریس کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہیں یہ سمبلز کیز بھی ہیں، کچھ یہ سمبلز کیز ہوتی ہیں یہ بھی ہیں، اور یہ جو ہمارے پاس QWERTY کی بورڈ کے سائڈ میں نومیرک کیز ہوتی ہیں ان کے ساتھ سمبلز ہوتی ہیں جن کو شفٹ پریس کر کے اپلائی کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے شفٹ کی۔ شفٹ کی کے کی بورڈ پر 2 بٹن ہوتے ہیں، ایک یہ ہوتا ہے اور ایک یہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس انٹر کے بھی 2 بٹن ہوتے ہیں، ایک ہمارے پاس یہ انٹر کا بٹن ہوتا ہے اور ایک ہمارے پاس یہ والا بٹن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نومیرک کی بورڈ میں بھی انٹر کا بٹن ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ اسپیس بار ہوتی ہے، ونڈو کی 2 کیز ہوتی ہیں، پراپرٹی کی کیز ہوتی ہیں، الٹ ہوتے ہیں، الٹ کی 2 کیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کیپسول لاک کا یہ بٹن ہوتا ہے، کیپسول لاک آن کریں تو تمام ورڈز کیپٹل لکھے جاتے ہیں، کیپسول لاک آف ہو تو نارملی کی بورڈ کام کرتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ ٹیب ہوتی ہے، لمیٹڈ کرسر کو لمیٹڈ فاصلہ دینے کے لیے ٹیب کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور بھی مختلف فیچرز ہیں، جیسے جیسے کام کریں گے سبھی چیز کا پتہ چلتا جائے گا۔ کی بورڈ کی جو ڈیفینیشن ہے، دا کی بورڈ الاؤز دا کمپیوٹر یوزر ٹو انٹر ورڈز، نمبرز، پنکچویشن، سمبلز اینڈ اسپیشل فنکشن کمانڈز انٹو دا کمپیوٹرز میموری۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے کی بورڈ کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، یوز کیسے کرنا ہے، ہینڈز کا استعمال۔ ٹائپنگ ماسٹر میں
टीचर के बगैर स्टूडेंट को समझने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है और वो अच्छे तरीके से टाइपिंग करना नहीं सीख सकता। तो इस कीबोर्ड में जो कंप्लीट गाइडलाइंस दी गई हैं, स्मॉल फिंगर जो है लेफ़्ट हैंड की, उसकी मदद से ये हम ग्रीन कलर के तमाम बटन जो है ना वो इसी से कंट्रोल करेंगे, लेफ़्ट हैंड की स्मॉल फिंगर से कंट्रोल करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाती है स्मॉल फिंगर के साथ वाले फिंगर से हम करेंगे 2WSX, इन 4 बटन को इसकी मदद से कंट्रोल करेंगे, ठीक है। अल्ट भी इसी फिंगर की मदद से कंट्रोल होगा। अल्ट कमांड जो होती है लेफ्ट हैंड के नीचे वाली, ये विंडो बटन के साथ, विंडो बटन को स्मॉल फिंगर से प्रेस करेंगे, कंट्रोल करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाती है मिडल फिंगर, लेफ्ट हैंड की मिडल फिंगर जो सबसे बड़ी फिंगर होती है, उसकी मदद से फिर हम कंट्रोल करेंगे 3, E, D और C के बटन को। मिडल फिंगर के साथ वाली फिंगर, उसकी मदद से हम कंट्रोल करेंगे 4, R, F, B, 5, T, G, S में B। मिडल फिंगर के साथ वाली फिंगर से हम 8 बटन्स को कंट्रोल करेंगे। राइट हैंड में हम बैक स्पेस से लेके 0 तक, 0 के नीचे P, रेशो और क्वेश्चन मार्क, कंट्रोल, शिफ्ट, एंटर और ये सिंबल्स के बटन, ये तमाम बटन्स हम लेफ्ट हैंड की स्मॉल फिंगर से कंट्रोल करेंगे। उसके बाद स्मॉल फिंगर के साथ वाले फिंगर से हम करेंगे 9OL, डॉट का बटन भी कहा जाता है। स्मॉल फिंगर के साथ वाले फिंगर से 9OL और डॉट के बटन को कंट्रोल करेंगे और इसी के साथ हमारे विंडो का बटन भी आ जाता है। उसके बाद मिडिल फिंगर से, राइट हैंड की मिडिल फिंगर से हम करेंगे 8IK और अल्ट को कंट्रोल करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाती है मिडिल फिंगर के साथ वाली फिंगर, इसकी मदद से भी हम 6, 7, YL, HJ, N, मोस्टली लेफ्ट हैंड का थंब स्पेस प्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो एरो कीज़ को कभी भी दोनों हाथों से गेम खेलते हुए या किसी भी जगह पे टाइपिंग के दौरान कर्सर को आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं करने के लिए कभी भी दोनों हाथों को इस्तेमाल नहीं करते। ओनली वन हैंड यूज फॉर द एरो कीज़, थंब और स्मॉल फिंगर यूज़ नहीं करते एरो कीज़ को यूज़ करते हुए, बाकी तीनों फिंगर्स से यूज़ करते हैं, इनको कंट्रोल करते हैं एरो बटन्स को। उसके बाद हमारे पास आ जाता है न्यूमेरिक कीबोर्ड। न्यूमेरिक कीबोर्ड को राइट हैंड के ओनली 4 फिंगर्स से कंट्रोल करते हैं। जैसा कि कलर्स और साइंस से भी वाज़ह किया गया है कि ये जो ग्रीन कलर के बटन्स हैं इसमें माइनस, प्लस और एंटर का बटन आ जाता है, इनको हम स्मॉल फिंगर से कंट्रोल करेंगे। येलो कलर के बटन्स जो हैं इनको हम स्मॉल फिंगर के साथ वाले फिंगर से कंट्रोल करते हैं। रेड कलर के जो बटन्स हैं उनको हम मिडिल फिंगर की मदद से कंट्रोल करते हैं। आगे आ जाते हैं हमारे पास ब्लू बटन्स। ब्लू बटन्स को हम मिडिल फिंगर के साथ वाले फिंगर से यूज़ करते हैं, कंट्रोल करते हैं। एक एक चीज़ को गौर से देखें, गौर से सुने और ज़हन में याद रखें कि किसको कैसे यूज़ करना है। ये एक प्रोफेशनल तरीका है कीबोर्ड को यूज़ करने का और इंतहाई आसान तरीका है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है उर्दू कीबोर्ड। उर्दू कीबोर्ड को सीखने के लिए पहले हमें इंग्लिश कीबोर्ड यानी कि QWERTY कीबोर्ड को सीखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो उर्दू के वर्ड्स होते हैं इनमें ज़्यादा वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। उर्दू की टाइपिंग में ज़्यादा वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए स्टार्टिंग में शुरू में उनको समझना मुश्किल होता है। आसानी से समझने के लिए पहले हमें उर्दू के कीबोर्ड, इनको आसानी से समझने के लिए उर्दू के कीबोर्ड को आसानी से समझने के लिए पहले हमें इंग्लिश के कीबोर्ड को सीखना लाजमी होता है, क्योंकि इंग्लिश के वर्ड्स मखसूस होते हैं जिनको टाइप करना और ज़हन नशीन करना आसान होता है। तो उसके लिए पहले हमें टाइपिंग करनी होगी QWERTY कीबोर्ड पर। टाइपिंग करने के दौरान बैठने का तरीका बहुत अहम किरदार अदा करता है, तो हमें प्रोफेशनल तरीके से बैठकर टाइपिंग करनी चाहिए। जैसा कि ये तस्वीर में दिखाया गया है
کہ فرسٹ والا جو ہے، فرسٹ والے میں بندہ لیزی ہو کے سست ہو کے بیٹھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے بندے کی کمر پہ بھی انفیکشن پڑتا ہے، آئیز میں انفیکشن پڑتا ہے، اور ٹائپنگ کے دوران بندے کے جو ہاتھ ہوتے ہیں، ہاتھ اور بازو، وہ تھکاوٹ کا زیادہ شکار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پراپر ٹائپنگ نہیں ہوتی۔ اس سچویشن میں کبھی بھی نہیں بیٹھنا۔ جو پروفیشنل بیٹھ کے ٹائپنگ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ سیکنڈ تصویر میں دکھایا گیا ہے۔ پروفیشنل طریقے سے بیٹھیں، پروفیشنل طریقے سے ہینڈ کو کی بورڈ کے اوپر رکھیں۔ کی بورڈ پر ٹائپنگ کرتے وقت کبھی بھی فنگرز پہ دباؤ نہ ڈالیں۔ فنگر پہ دباؤ ڈالنے کی بجائے ہاتھوں کی ہتھیلیاں جو ہوتی ہیں، ہتھیلیوں کے اوپر وزن ہو، فنگرز بالکل فری ہینڈ ہوں، بالکل وداؤٹ ویٹ، ٹھیک ہے، فری آف ویٹ، فنگرز فری آف ویٹ ہونی چاہیے، تاکہ زیادہ ٹائم ٹائپنگ کرتے ہوئے فنگرز کو تھکاوٹ نہ ہو، فنگرز درد نہ ہو۔ تو اس لیے ٹائپنگ کرنے کے دوران بازو، ہاتھ کا جو وزن ہوتا ہے وہ فنگر پہ نہیں ہونا چاہیے، فنگر بالکل آزاد فریلی ہونی چاہیے، اور ہاتھوں کا، بازوؤں کا جو وزن ہوتا ہے وہ ہتھیلی سے پیچھے والے جو حصہ ہوتا ہے اس کے اوپر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس انگلش کی بورڈ کو آسانی سے ہم ٹائپ کیسے کر سکتے ہیں۔ لیفٹ ہینڈ میں 4 ورڈز کو استعمال کیا جائے گا۔ جو ٹائپنگ کے بگنرز ہیں ان کے لیے سٹارٹنگ پہ پہلے انگلش کے 4 ورڈز کو یوز کیا جائے گا، ASDF، اور ان کو یاد بھی ایسے ہی کیا جاتا ہے۔ QWERTY کی بورڈ کو یاد کرنے کا آسان اور پروفیشنل طریقہ یہی ہے جو یہ سامنے دکھایا گیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے سٹارٹنگ پہ ASDF لیفٹ ہینڈ سے، ASDF، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے اسی کے ساتھ رائٹ ہینڈ کی مدد سے JKL ریشو۔ اسی طرح سے ہم اس کو یاد بھی کریں گے۔ سیکنڈ سٹیپ پہ جب ان دونوں پہ پریکٹس ہو جائے، لیفٹ ہینڈ اور رائٹ ہینڈ کی، اس کے اوپر فلی کمانڈ ہو جائے، اس کے بعد ہم اسی کے سیکنڈ سٹیپ میں ایڈ کر لیں گے ASDF کے ساتھ G لگا لیں گے، لیفٹ ہینڈ کے ساتھ G بڑھا دیں گے اور رائٹ ہینڈ کے ساتھ H بڑھا دیں گے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ سٹیپ میں ہم کریں گے ASDF G، اور رائٹ ہینڈ کی مدد سے سیکنڈ سٹیپ میں ہم کریں گے HJKL ریشو۔ اسی کے اوپر پریکٹس کرنے کے بعد، فلی کمانڈ ہونے کے بعد تھرڈ سٹیپ میں ہم آ جائیں گے۔ تھرڈ سٹیپ میں ہم ان کے ساتھ مزید ایڈ کر لیں گے QWER، یہ ہے لیفٹ ہینڈ میں۔ لیفٹ ہینڈ میں ہم اضافہ کریں گے یہ جو تمام ورڈز جو ہیں نا لیفٹ سائڈ والے، یہ لیفٹ ہینڈ کے ہیں، جو رائٹ سائڈ والے ہیں یہ رائٹ ہینڈ کے ہیں، ٹھیک ہے۔ تھرڈ سٹیپ میں تھے ہم، تھرڈ سٹیپ میں لیفٹ ہینڈ سے کریں گے QWER، اور رائٹ ہینڈ سے ہم کریں گے POIU، ٹھیک ہے۔ فورتھ سٹیپ میں ہم کریں گے QWER کے ساتھ T کا اضافہ کر دیں گے، رائٹ ہینڈ کے ساتھ ہم کر دیں گے POIUY۔ ففتھ سٹیپ میں ہم کر دیں گے ZXCV، لیفٹ ہینڈ کی مدد سے ZXCV۔ ففتھ سٹیپ میں رائٹ ہینڈ کی مدد سے ہم پریس کریں گے M، ڈاٹ بیک اسپیس، ڈاٹ بیک اسپیس۔ سکس سٹیپ میں ہم لاسٹ اور سکس سٹیپ، اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ZXCVB، لیفٹ ہینڈ سے NM، ڈاٹ بیک اسپیس، یہ ہم کریں گے رائٹ ہینڈ، یہ ہم کریں گے رائٹ ہینڈ سے۔ تو یہ ہمارا QWERTY کی بورڈ کمپلیٹ ہو گیا کہ اس کو ہم پروفیشنلی طور پر لیفٹ اور رائٹ ہینڈ سے کس طرح کنٹرول کریں گے۔ جب فلی کمانڈ ہو جائے ان تمام کیز پر A سے Z تک کے جتنے بھی ورڈز ہیں ان سب پہ جب کمانڈ ہو جائے، اس کے بعد زبردست سینٹینس ہے جس کی مدد سے وداؤٹ ٹائپنگ ماسٹر یوز کرتے ہوئے، جس کی مدد سے ہم اپنے انگلش کی ٹائپنگ کو فاسٹ اور پرفیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس فقرے میں A سے Z تک کے تمام ورڈز یوز کیے جاتے ہیں۔ یہ نیچے لکھا ہوا ہے
اے کوئک براؤن فاکس جمپس اوور دا لیزی ڈاگ. تو جب فلی انگلش کی کی بورڈ پہ کمانڈ ہو جائے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف. اردو کو ٹائپ ہم کیسے کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ایک اردو ٹائپنگ کے لیے ایک بہترین ماڈل ہے جس میں ہمیں بتایا گیا ہے کیو کی مدد سے کاف استعمال کیا جاتا ہے. کیو کے اگر کیو پریس کریں تو کاف ہوگا, ڈبلیو پریس کریں واو ہوگا, ای پریس کریں آئین ہوگا, آر پریس کریں رے ہوگا, ٹی پریس کریں تے ہوگا. اسی طرح تمام ورڈز کے نیچے بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک ورڈ کے نیچے انگلش کے ایک ورڈ کے نیچے اردو کے 2 ورڈز استعمال کیے جاتے ہیں. جیسے ای کے نیچے آئین بھی ہے اور علیہ السلام بھی ہے. آئین جو ای پریس سمپل کریں گے تو آئین لکھا جائے گا. اگر ای کے ساتھ شفٹ پریس کر کے ای پریس کریں گے تو علیہ السلام کی سائن آ جائے گی. اسی طرح ہے ہمارے پاس غین ہے, یہ جی. تو اگر ہم صرف جی کا بٹن پریس کریں گے تو ہمارے پاس کاف آ جائے گی. ٹھیک ہے, اگر ہم شفٹ پریس کر کے جی کا بٹن پریس کریں گے تو پھر غین آ جائے گی. یعنی کہ اسی طرح تمام بٹنز پہ جو اوپر والے ہندسے ہیں وہ شفٹ پریس کر کے اس بٹن کو پریس کریں گے تو پھر وہ چیز سامنے آئے گی. ادروائز نیچے والے جو ورڈز ہیں سمپلی وہی آئیں گے. اردو ٹائپنگ سیکھنا انتہائی آسان ہے, لیکن اس سے پہلے انگلش کی ٹائپنگ آنا بہت ضروری ہے. تو انگلش کی ٹائپنگ سیکھنے کے لیے پہلے انگلش کے سنٹینس پہ پریکٹس کریں. ایک دن میں منیمم 50 مرتبہ لازمی ٹرائی کریں. تو آج کے لیے صرف اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ملتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا.